اسرائیلی فورسز کی جانب سے دوحہ کے علاقے قطارہ میں فضائی حملے میں سینئر حماس رہنما کے بیٹے اور سیکریٹری سمیت 6 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ تل ابیب سے جاری بیان میں اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ دوحہ میں دھماکے کے ذریعے حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل اسرائیلی بمباری سے دوحہ کا علاقہ کنارہ کئی دھماکوں سے گونج اٹھا تھا۔ مقامی افراد نے متعدد عمارتوں کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاع دی۔ دھماکے سے شہر بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا اور اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی بمباری کے دوران اجلاس میں حماس کے 5 سینئر رہنما خالد مشال، خلیل الحیا، ظہیر جبران، محمد درویش اور ابو موضوع موجود تھے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیا کے بیٹے اور سیکریٹری سمیت 6 افراد شہید ہوئے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ دوحہ میں حماس رہنماؤں پر حملے سے پہلے امریکہ کو اطلاع دی گئی تھی۔ امریکہ نے حماس رہنماؤں پر حملے میں مدد فراہم کی ہے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری کے مطابق قطر اسرائیل کی جانب سے دارالحکومت دوحہ میں رہائشی عمارتوں اور حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ مجرمانہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور قطری شہریوں اور قطر میں رہنے والے باشندوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ترجمان کے مطابق سیکیورٹی فورسز، سول ڈیفنس اور متعلقہ اداروں نے فوری طور پر واقعے سے نمٹنے اور رہائشی علاقوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ قطر اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واضح کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے اور خطے کے امن میں جاری خلل کو برداشت نہیں کرے گا، نہ ہی اپنی سلامتی اور خود مختاری کو نشانہ بنانے والے کسی اقدام کو قبول کرے گا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل حملے میں سینئر رہنماؤں کی شہادت کی تردید کی ہے۔ حماس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ قطری دارالحکومت دوحہ میں اجلاس میں موجود رہنما اسرائیلی حملے میں محفوظ رہے۔ وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی سیکریٹری اینا کیٹی نے بتایا کہ دوحہ میں اسرائیلی حملوں پر امریکی انتظامیہ کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا جا رہا۔ وہ واضح طور پر اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے آگے بڑھتی ہے۔ اینا کیلی کے مطابق امریکی صدر غالباً سب سے پہلے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر اس پر تبصرہ کریں گے۔ اس کے علاوہ 3.5 گھنٹے بعد ہماری ایک پریس بریفنگ ہے جہاں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین ڈیوڈ کو کئی سوالوں کا جواب دینے کا موقع ملے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور اس اقدام کو قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ عالمی سطح پر اسرائیل کے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر کیے گئے فضائی حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان نے قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا اور قطر کے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ جی سی سی کے سیکریٹری جنرل جام البدوی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کا بزدلانہ حملہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستان نے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اقدام بین الاقوامی امن و سلامتی کے حوالے سے اسرائیل کی عدم سنجیدگی ہے۔ اسرائیل کا یہ حملہ خطے کو غیر مستحکم کرنے کی پالیسی کا تسلسل ہے۔ ایسے اقدامات پر عالمی برادری کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اسرائیل کو اس اقدامات کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کو اس غیر قانونی اور خطرناک اقدام پر جواب دہ بنائے۔ پاکستان برادر ملک قطر کے عوام اور قیادت کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل امن نہیں بلکہ جنگ چاہتا ہے۔ اسرائیل دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے قطری امیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اپنی مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم قطر کے ساتھ ہیں، قطر کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے بیان میں خبردار کیا کہ اسرائیلی مجرمانہ کارروائیوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ فرانس کے صدر میکرون نے دوحہ میں اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قطر پر اسرائیلی حملے ناقابل قبول ہیں۔ قطری عوام اور امیر قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے کہا کہ آج کے واقعات اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے حملے کی ایک کڑی ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیل خطے میں استحکام اور سلامتی کے قیام کی تمام کوششیں ناکام بنانے پر تلا ہوا ہے۔ عمان نے خبردار کیا کہ اس حملے سے ایک خطرناک بگاڑ کا خدشہ ہے جو خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالے گا اور اسے امن کے راستے سے دور کرے گا۔ عمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داریاں پوری کریں اور اسرائیلی خلاف ورزیوں کو مزید بڑھنے سے روکیں۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔